مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیا یسوع مسیح نے کبھی سوچا کہ وہ خدا ہے؟ یسوع مسیح کی اپنی رائے کیا تھی؟ وہ کیا سوچتا تھا اس بارے میں؟ یاد رکھیں، یسوع مسیح ہمیشہ سے جب وہ بات کیا کرتا تھا بڑا بااختیار ہو کر بات کرتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ محتاط بھی تھا، کیونکہ اگر وہ ویسے ہی کہہ دیتا کہ میں خدا ہوں تو جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ کام ہو نہیں پاتا، اس کام میں رکاوٹ آ جاتی، اور اس وجہ سے اس نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی باتوں سے، اپنی تماثیل میں، اپنے کاموں کی وجہ سے وہ بتا دیا کرتا تھا کہ وہ کون ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کون سا لفظ، کون سی اصطلاح اپنے لیے استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو بزرگ موسیٰ کو خدا نے اپنا آپ کیسے ظاہر کیا؟ وہ کہتا ہے 3 باب میں کہ میں جو ہوں سو ہوں، میں ہوں سو ہوں۔ اور یسوع مسیح بھی اپنے لیے یہی نام استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، میں ہوں۔ یسوع مسیح نے بارہا اصطلاح استعمال کی۔ مثال کے طور پر یوحنا 8واں باب اور اس کی جو آخری چند آیات ہیں اس میں بڑی ایک اچھی اور خاص دلچسپ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں۔ یسوع مسیح بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ابراہم بھی مجھے دیکھنے کا مشتاق تھا۔ وہ کہتے ہیں تو ابھی 50 سال کا بھی نہیں ہوا تو ابراہم سے کیسے ملا، یا اس سے کیسے تو بڑا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس سے پیشتر کہ ابراہم تھا، میں ہوں۔ اس نے واضح انہیں یہ بیان کر دیا تھا، واضح بتا دیا تھا، اور جس وجہ سے پھر باب کی جب آخری آیت پڑھتے ہیں تو وہ وہاں پر اسے پتھر مار کر سنسار کرنا چاہتے تھے، لیکن یسوع مسیح وہاں سے نکل گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب 10 احکام کی بات کرتے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا ایک حکم یہ بھی ہے کہ تو کسی معبود کو سجدہ نہ کرنا، کسی معبود کو جو آسمان پر ہے یا زمین پر ہے یا زمین کے نیچے ہے، کسی کی مورت صورت نہ بنانا اور کسی کو سجدہ نہ کرنا، کیونکہ میں غیور خدا ہوں اور سجدے صرف مجھے واجب ہے۔ اور جب یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا تو اس نے کہا کہ میں تجھے دنیا کی ساری شان و شوکت دے سکتا ہوں اگر تو مجھے سجدہ کر لے، لیکن یسوع مسیح اسے کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ سجدہ صرف خداوند کو ہی واجب ہے۔ اور جب ہم یوحنا کو دیکھتے ہیں، مکاشفہ 22ویں باب میں دیکھتے ہیں یا 19ویں باب میں دیکھتے ہیں، تو وہ ایک فرشتے کو سجدہ کرنا چاہتا ہے، اور اسے جیسے ہی سجدہ کرنے لگتا ہے فرشتہ کہتا ہے خبردار مجھے سجدہ مت کر، کیونکہ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے۔ سجدہ مجھے نہ کر، کیونکہ سجدہ خدا کو ہی واجب ہے۔ اور پھر ہم جب یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی لوگ اسے سجدہ کرتے آ رہے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوا تو گڈریوں نے آ کر اسے سجدہ کیا، جب وہ 2 سال کا ہوا تو مجوسیوں نے اسے آ کر سجدہ کیا، اور جب اس نے اپنی خدمت میں، اپنی منسٹری میں قدم رکھا تو بڑے سرداروں نے اسے آ کر سجدہ کیا، اور جب وہ کسی کو شفا دیتا لوگ اسے سجدہ کرتے۔ ایک کوڑی جسے اس نے پاک صاف کیا تھا اسے سجدہ کرنے کو واپس آیا اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع مسیح نے کسی کو منع نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ خدا ہے، اس لیے اس نے کسی کو منع نہیں کیا۔ اور اگر وہ ہماری طرح صرف عام سا انسان ہوتا یا کوئی فرشتہ ہوتا تو وہ کہتا خبردار سجدہ صرف خدا کو ہی واجب ہے، لیکن جو اس وقت وہاں پر بیٹھا تھا، جس کو سجدہ کر رہے تھے، وہ جانتا تھا کہ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے، اور خدا ان کے سامنے، ان کے درمیان بیٹھا ہے۔ اور جب یسایہ نے پیش گوئی کی کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، اور اس نے یہ کہا کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر اور خدائے قادر ہوگا۔ وہ خدائے قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ ایک کنواری حاملہ ہوگی، وہ بیٹے کو جنم دے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ تو یسوع مسیح کی تو پیدائش سے ہی اسے بالکل شعور تھا کہ وہ کون ہے، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ خدا ہے۔ اور پھر ایک لنگڑے کو جب جنم کا لنگڑا اس نے تندرست کیا تو وہ اسے سجدہ کرتا ہے، وہ اسے یسوع مسیح سے پوچھتا ہے۔ جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر صاف ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں رکھتا ہوں۔ اور پھر
وہ اسے سجدہ کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اسے منع نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خدا ہے۔ اور پھر ایک اور خاص بات جو مجھے بڑی حیران کن لگتی ہے، ہم اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور اس دور میں جتنے مذاہب تھے، ہم سب کا یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ صرف خدا معاف کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ مرکز دوسرا باپ ہے، مفلوج کو لے کر آئے اور یسوع مسیح نے اس مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور فقی فریسی اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے یہ تو کفر بکتا ہے، لیکن یسوع نے اپنی روح میں جان کر ان سے فی الفور کہا کہ آسان کیا ہے، یہ کہنا ایک مفلوج سے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور وہ مفلوج جو ہے اپنی چارپائی اٹھاتا اور چل کر نکل جاتا ہے۔ آسان ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں تھی، اور یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ وہ کون ہے، وہ سمجھتا تھا کہ وہ خدا ہے، اور آج بھی وہ یہی سمجھتا ہے وہ خدا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، کیونکہ وہ اپنے نام کو متعارف کرواتا ہے کہ میں ہوں سو ہوں، جو پرانے عہد نامہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں ہمیں ملتا ہے کہ سجدہ صرف خداوند کو واجب ہے، اور یسوع مسیح کو سجدہ کرنے والوں کو یسوع مسیح نے کبھی منع نہیں کیا، اور پھر یسوع مسیح کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ زبور 51 میں خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا، سو اسے معافی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ جب یسوع مسیح آتا ہے وہ کہتا ہے گنہگاروں سے میں نے تمہیں معاف کیا۔ سو بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور ایک التماس ہے، جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، اور اس کے لنکس جو ہیں وہ بہت سے لوگوں تک شیئر کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ بہت سے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ سکے، اور آپ بھی اس گریٹ کمیشن میں ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہو جائیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔